بنو امیہ ایک عظیم خاندان. بنو امیہ ایک ایسا قبیلہ ہے جس میں بڑے بڑے صحابہ تعلق رکھتے تھے. بنو امیہ وہ قبیلہ ہے جس سے حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ تعلق رکھتے تھے، جس سے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلق رکھتی تھی، جس سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ تعلق رکھتی تھی، جس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تعلق رکھتے تھے. بنو امیہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدمت دین لی. مسجد نبوی کے لیے جگہ بنو امیہ کی طرف سے کام لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. جب قرآن کی وحی نازل ہو رہی تھی، بنو امیہ کے ہی شخص تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. اللہ نے کاتب وحی بنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذو النورین بنا دیا، دو نور والا. بنو امیہ وہ خاندان ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین و اسلام کی خدمت لیتے تھے. لیکن کچھ رافضی لوگ، کچھ فتنے کرنے والے لوگ، صحابہ سے جلنے والے لوگ بنو امیہ کو آڑ بنائے. اس کے اندر ظالم بادشاہ آئے. بھائی ہر قبیلے میں آئے، ہر قوم میں آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہی قبیلوں میں سے اچھوں کو دکھایا، انہی قبیلوں میں سے بزرگوں کو دکھایا، انہی قبیلوں میں سے صحابہ کو نکال کر ان ظالموں کی حکومت کو ختم کیے. انہی میں سے ایک شخص ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی رسول ہیں، صالح رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح کاتب وحی ہیں. اسلام کا پرچم 64 لاکھ مربع کلومیٹر تلک لہرانے والے صحابی کو حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں. رافضی لوگ حضرت امیر معاویہ کے دشمن لوگ کہتے ہیں امیر شام، امیر شام. یہ بھی چھوٹا جملہ ہے، گویا سمجھو کہ ایک آدھی پونی دنیا کے بادشاہ کو کونسلر کا لقب دے رہے ہیں. یہ بھی جہالت ہے. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت کو سنبھالنے کی وہ طاقت دی تھی. اسی لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے 6 مہینے خلافت کی. سنبھالنے کے بعد خلافت حضرت امیر معاویہ کے حوالے خلافت کرتے ہیں اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہتے ہیں مجھے معاویہ دنیا اور معاویہ سے بہتر. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی دشمنی میں یہ مرزا پیغمبر، یہ شیعہ لوگ، یہ رافضی لوگ پڑے ہیں، لیکن ان کی خوبیاں قرآن گواہ، حدیث گواہ. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار تجھ کو ایک باطل گروہ قتل کرے گا، تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا، وہ تجھے جہنم کی طرف بلائے گا. اس حدیث جو فرمائے تھے وہ کچھ منافق لوگوں کو یاد تھی، کچھ خارجیوں کو یاد تھی. جیسے حضرت عمار کا قتل ہوتا ہے، جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں اختلاف ہوا تو یہودیوں کو معلوم تھا کہ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر عمار کو قتل کیا. جب خارجیوں نے مسلمانوں کے ہی درمیان حضرت عمار کو قتل کیا، پکارا اٹھ گیا کہ باطل گروہ قتل کرے گا، مراد حضرت امیر معاویہ. حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ افسوس کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرما دیتے تھے معاویہ تو کرے گا یا تیرا قبیلہ کرے گا یا تو تیری جماعت میں سے کچھ لوگ عمار کو قتل کریں گے. یہ نہیں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک باطل گروہ قتل کرے گا، وہ گروہ کون ہے؟ پوری نعوذ باللہ من ذالک اگر تمہاری بھی بات کو مان لیا جائے، کیا وہی باطل گروہ تھا کہ ان کے اندر منافقین تھے، عبداللہ بن سبا کے چھیلے تھے، خارجین تھے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت کو بدنام کرنے کے لیے جب مسلمانوں میں اختلاف ہوا، موقع کا فائدہ اٹھا کر کچھ یہودیوں کے چمچوں نے حضرت عمار کو قتل کر. یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں، یہ بخاری شریف میں جو روایت ہے عمار تجھ کو باطل گروہ قتل کرے گا، اس حدیث کے بارے میں محدثین کی جرح موجود ہے. کیوں؟ کیسے؟ کیونکہ اس حدیث کو بیان کرنے والوں میں سے ایک راوی ایسا ہے جو کذاب ہے، جو جھوٹا ہے. جب موت آ جاتی ہے اس کی تو لوگ کہتے ہیں کہ تو اللہ سے توبہ کر لے. تو وہ شخص کہتا ہے میں نے حضرت علی کی شان میں
100 سے زیادہ جھوٹے حدیثیں لکھ کر ہوں، بیان کر ہوں۔ جب ایسا جھوٹا شخص یہ روایت کرے تو اس کو کہاں تک مانا جائے؟ اس بارے میں محدثین کی جرح، حتیٰ کہ اہل حدیث جو بخاری شریف کو صرف ان کی زبان میں رہتا ہے کہ ہم بخاری کو چلتے ہیں، ہم بخاری کو مانتے ہیں، ان کے علماء کی تشریح بھی میں نے سنی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس حدیث کے اوپر محدثین کی جرح موجود ہے، کیونکہ ایک راوی اس میں جھوٹا ہے۔ اس سے ہٹ کر ایک حدیث بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن سے فرمایا، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی دونوں جماعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کہا۔ اس حدیث میں کسی محدث کی جرح موجود ہے، بالکل صحیح روایت، بالکل صحیح روایت، نہ راویوں میں کچھ ڈاؤٹ، نہ راویوں میں کچھ اختلاف، بخاری شریف کی حدیث۔ حالانکہ یہ خارجی لوگ، یہ مرزا پلمبر جیسے لوگ، یہ رافضی لوگ اس حدیث کو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں فٹ کرنے کے لیے فوراً ان کو حدیث لکھی، جبکہ بالکل صحیح روایت، نہ راویوں میں اختلاف ہے، نہ جرح موجود ہے، بالکل 100% صحیح روایت ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کہہ رہے ہیں۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، کچھ لوگ سنی لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک گالیاں دے رہے ہیں، جن سے میں ملاقات کر چکا ہوں۔ حضرت معاویہ کو ارے ٹرے کا الفاظ استعمال کرتے ہیں، کان کھول کر سن لو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پیران پیر فرماتے ہیں، میں گلی پر بیٹھے رہوں، حضرت امیر معاویہ کا گھوڑا اس گلی سے دوڑے، اس گھوڑے سے اڑنے والی دھول پیران پیر کے اوپر پڑ جائے تو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میری نجات کے لیے کافی۔ حضرت امیر معاویہ وہ صحابی جو 64 لاکھ مربع کلومیٹر تک اسلام کا پرچم لہرائے، یہ لوگ یزید کو آڑ بنا کر، بنو امیہ کو آڑ بنا کر حضرت امیر معاویہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ کے تم مامو بولتے ہیں نا، حضرت امیر معاویہ کے بھانجے موجود ہیں، انشاءاللہ تم جیسے کتوں کو گیٹ کے باہر ہی کھڑائے گی، کیونکہ کتوں کو گھر کے اندر جمایا نہیں جاتا۔ لعنت ہے تم پر جو صحابی رسول کو تم زبان درازی کرتے۔ یہ رافضی لوگ حضرت امیر معاویہ کو، یہ رافضی لوگ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو، یہ رافضی لوگ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو، سب صحابہ کے بارے میں لعن طعن کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ مرزا پلمبر جو منی قادیانی ہے، بڑے مرزے کا نام بھی مرزا، یہ پلمبر بھی مرزا، جہالت ایسی کر رہا ہے، اس کی جہالت کی کوئی حد نہیں۔ یہ قرآن کی ترجمہ غلط کرتا ہے اور یہ حدیث کا ترجمہ تشریح غلط کرتا ہے، تفاسیر سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں، حدیث کی تشریح سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں، بس یہ جہالت کے اوپر جہالت کرتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں چند لوگ جھوٹی روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے مسجد نبوی کے سامنے سے گزر رہے تھے، یزید ان کے کھاندے میں بیٹھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جھوٹی روایت جو لوگوں میں مشہور ہے، یزید ان کے کھاندے میں بیٹھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا جنتی کے کھاندے میں جہنمی سوار۔ جھوٹی روایت ہے لیکن جھوٹ جھوٹی ہوتا ہے، اس میں ہی پکڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں؟ معاویہ رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، لیکن یہ جھوٹی روایت ہے، بالکل گڑی ہوئی روایت ہے، لوگوں میں مشہور ہے۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، یزید جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 11-12 سال بعد پیدا ہوا۔
یہ جو شیعوں کی روایتیں ہیں، یہ جو رافضیوں کی روایتیں ہیں، ان کی کوئی پیر اور سر نہیں ہوتا، صرف جھوٹی روایتوں کو بیان کر کر اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں۔ یہ مرزا پیغمبر سنیت کا لباس ہوتا ہے، اپنے آپ کو سنی بتا کر جو ہے جو نوجوانوں کو خراب کر رہا ہے، یہ مرزا پیغمبر جو ہے سنی بتا کر نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، حدیثوں کی غلط تشریح کر رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی اور تفصیل ہماری اس خانقاہ نقشبندیہ میں انشاءاللہ ضرور بیان ہوگا۔ اگلی جب ذکر کی محفل لگے گی تو شان امیر معاویہ اور بیان کی جائے گی، شان صحابہ بیان کی جائے گی۔ یہ رافضی لوگ، مرزا پیغمبر جیسے لوگ صدیق اکبر تک پہنچنا چاہتے ہیں، فاروق اعظم تک پہنچنا چاہتے ہیں، عثمان غنی تک پہنچنا چاہتے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اما عائشہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ لان تان زبان درازی کرنے کے لیے دروازہ حضرت امیر معاویہ کو بنا۔ تم تمام صحابہ سے محبت کرنا ہو، محبت کی شروع حضرت امیر معاویہ ہیں۔ یہ مرزا پیغمبر کا الٹا قصہ ہے، سب صحابہ کے اوپر لان تان کرنے کے لیے امیر معاویہ تک آنا چاہتا ہے، یزید کے ذریعے، بنو امیہ کے ذریعے۔ حالانکہ بنو امیہ کی فضیلت میں نے بیان کی، یہ جھوٹے روایتیں پیش کر کر امت کو گمراہ کرائے، اور بھی تفصیلات کے ساتھ ہماری اس خانقاہ میں انشاءاللہ اگلی ذکر کی مجلس میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔